الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم مصحف کی سورہ نمبر 83 ہے، اور جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہیا 36 آیتن، یہ 36 آیات پر مشتمل ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب جتنی بھی صورتیں آپ کو آگے ملیں گی 30ویں پارے میں، ان سب کا ایک ہی رکوع ہے۔ تو فیہا رکوع واحد جو ہے، اس کو اب میں اسکپ کروں گا، اس لیے کہ باقی تمام صورتوں کے ایک ایک ہی رکوع ہے۔ تو چلتے ہیں جی سورۃ التطفیف کی پہلی آیت کی طرف۔ پہلی آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ الفاظ پہ بات کریں تو 3 لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے ویل جو کہ اسم ہے، اور یہ جہنم میں ایک وادی کا نام بھی بتایا گیا ہے، اور ویل کے معنی جو ہے وہ عذاب کے بھی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لام، جو کہ حرف ہے اور حرف جر ہے، اور اس کے بعد جو اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم ہے المطففین۔ المطففین جو ہے المطففون کی منصوب یا مجرور فارم ہے، لیکن چونکہ یہاں پر لام جارہ لگا ہوا ہے اور لام جارہ کے بعد ہمیشہ اسم مجرور ہوتا ہے، تو ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مجرور فارم ہے۔ المطففون جو ہے وہ المطفف کی جمع ہے، اور المطفف تنوین کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ہوگا مطففن، اور مطففن جو ہے یہ باب تفعیل سے صیغہ صفت ہے، یعنی اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ تو مادے پر بات کریں گے اس کے ہم، طا فا، اور فا اس کا مادہ ہے، باب تفعیل میں آئے گا تو بن جائے گا تففا یتفف تطفیفن، جس کے معنی ہوں گے کمی کرنا، کم کرنا۔ اسے پھر مطففن جو ہے وہ اسم الفاعل کا صیغہ بنے گا، کمی کرنے والا۔ اب ہم ترکیب کی طرف آتے ہیں باقاعدہ۔ تو ویلن اگر ہم اسے جہنم کی ایک وادی کا نام بنائیں تو یہ پھر مبتدا بن جائے گا، کیونکہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا جو ہے وہ شرط ہوتا ہے، اور مرفوع تو یہ اسم ویسے ہی ہے، یہ مبتدا بن جائے گا، جس کی پھر خبر جو ہے ہم للمطففین کو قرار دے دیں گے۔ اور اگر ہم ویلن کو عذاب کے معنی میں لیں، خرابی کے معنی میں لیں، ہلاکت کے معنی میں لیں، تو بھی اس کا مبتدا بننا صحیح ہوگا، اس لیے کہ جب نکرہ اسم دعا یا بد دعا کے معنی میں آئے تو پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے اس کو ہم نکرہ کنسیڈر کریں چاہے معرفہ کنسیڈر کریں، یہ مبتدا ہی بنے گا۔ خبر کی جگہ پر جار مجرور آ رہا ہے، اور یہ جار مجرور بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ اصل خبر نہیں ہوتا، یہ جو خبر محذوف ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتا ہے۔ گویا ہم ترکیب یوں کریں گے کہ ویلن مبتدا ہے اور للمطففین جو ہے یہ ظرف مستقر ہو کر خبر بن رہا ہے، اور ظرف مستقر ٹرمینالوجی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس جار مجرور کو کہا جائے گا جس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہو۔ ترجمہ کریں گے، جہنم کی وادی ویل ہے کمی کرنے والوں کے لیے، یا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور عام طور پہ یہ تطفیف جو ہے یہ تولنے میں کمی مراد لی جاتی ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطفف جو ہے وہ کم کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کمی خواہ ناپ تول میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھتے دیکھا، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے اس سے کہا تففت یا رجل، اے شخص تو نے کمی کی، یعنی تو نے نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ میں یہ کمی جو ہے ناپ تول اور وزن میں کرنے والوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، یہاں پر المطففین سے مراد کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ الفاظ سے بات کریں گے تو الذین اسم موصول ہے، مبنی اسم ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذا یہ اسم ہے، ظرف ہے، اور جب اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں تو یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ اکتالو، حمزہ کی زیر کے ساتھ اس کو میں پروناؤنس کر رہا ہوں، تو گویا یہ ان ابواب میں سے آیا ہے جن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ کاف یا لام اس کا مادہ ہے، باب افتعال میں جائے گا تو بنے گا
اکتایلا یکتایلو، اور تبدیلی کے بعد بنے گا اکتالا یکتالو۔ من یا علا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، معنی اس کے ہوتے ہیں ناپ کر لینا۔ علا حرف جر ہے اور یہ اس کی پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ الناس اسم ہے اور یستوفون آگے پھر ایک فعل آ رہا ہے جس کا مادہ واو فا اور یا ہے اور باب استفعال سے استعمال ہوا ہے۔ استوفیا یستوفیو، اور تبدیلی کے بعد بنے گا استوفا یستوفی۔ یہاں پر صیغہ استعمال ہوا ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ جو کہ اصل میں یستوفیونا تھا، دو حروف علت اکٹھے ہوئے تو مادے کے حرف علت کو ڈراپ کر دیا گیا، یعنی یا کو ڈراپ کر دیا گیا اور پھر واو کے مناسب حرکت پیش لگا دی گئی فا پر اور بن گیا یستوفونا۔ معنی ہوتے ہیں استوفا یستوفی کے پورا لینا، یعنی پورا حق وصول کرنا۔ ترکیب کی طرف آئیں تو الذین اسم الموصول ہے اور اسم الموصول جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ صلہ ضرور ہوتا ہے اور پھر موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے۔ تو اسم موصول کے بعد اذا آ رہا ہے، اس اذا کو ہم قرار دیں گے ظرفیہ شرطیہ، اس لیے کہ اس اذا کے بعد آپ دو جملے دیکھ رہے ہیں، ایک جملہ آ رہا ہے اقالو علی الناس اور دوسرا آ رہا ہے یستوفونا۔ تو جب بھی اذا کے بعد دو جملے آتے ہیں تو ہم نے جو چند باتیں اذا کے حوالے سے یاد رکھنی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اذا یہاں پر ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے اور یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے آگے آنے والے فعل کے لیے، اور وہ آگے آنے والا فعل ہے اقتالو جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ علی الناس جار مجرور ہے جو کہ اقتالو فعل کے متعلق ہے اور اقتالو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر یہ شرط بن جاتا ہے اور جواب شرط جس کا یستوفون آئے گا، اور یستوفون جو ہے وہ فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور جملہ فعلیہ ہو کے یہ جواب شرط یا جزا بن رہا ہے اور پھر شرط اپنے جواب شرط یا جزا سے مل کر صلۃ الموصول بن رہا ہے الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ پچھلی آیت میں جو المتففین ہے اس کی صفت بن رہا ہے، اور پچھلی آیت میں المتففین چونکہ مجرور تھا لام جارہ کی وجہ سے لہٰذا یہاں پر الذین اسم موصول کو ہم محلاً مجرور قرار دیں گے اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 2 کا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، واو حرف ہے اس کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، اذا پھر اسی طرح اسم ہے، کالو کاف یا اور لام مادہ اسی طرح جس طرح اقتالو میں استعمال ہوا تھا، لیکن اقتالو میں باب افتعال سے استعمال ہوا تھا، یہاں پر یہ ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا ہے۔ باب ضربہ یضربو سے کاف یا لام مادہ کایلا یکیلو، تبدیلی کے بعد کالا یکیلو، مصدر اس کا بنے گا کیلن جس کے معنی ناپنا کے ہیں۔ لغت میں لکھا جاتا ہے کہ کبھی یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کلتو فلانن الطعام، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کبھی مفعول اول پر لام داخل ہوتا ہے جیسے کلتو لہو الطعام۔ اس کے بعد ہم ضمیر آ رہی ہے جو کہ فعل کے بعد آ رہی ہے لہٰذا یہ ضمیر منصوب متصل ہوگی، او حرف ہے حرف عطف ہے، وزنو واو زا نون مادے سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، وزنا یوزنو تبدیلی کے بعد وزنا یزنو وزنن یا زینتن جس کے معنی تولنا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ضمیر آ رہی ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوگی، پھر ایک فعل آ رہا ہے آگے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ یخسرونا جس میں علامت مضارع پیش والی ہے، تو باب فعال سے یہ بن رہا ہے خاصین را مادہ اخسرا یخسرو اخسارن، کم کرنا یا گھٹانا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ترکیب کی طرف ہم آئیں گے، واو کو عطف قرار دیا گیا ہے لہٰذا جو جملہ آگے بنے گا اس کا ہم عطف پچھلے والے جملے پر کر دیں گے۔ اذا کے بعد پھر دو جملے آ رہے ہیں تو اس اذا کو ہم ظرفیہ شرطیہ کہیں گے، مفعول فیہ مقدم بنائیں گے، کالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل قرار دیا جائے گا، اور ہم جو ہے یہاں پر لہم کے معنی میں ہے، یعنی جب وہ ان کے لیے ماپتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کو ماپتے ہیں تو نہیں کہیں گے نا کہ ان کو ماپتے ہیں، ان کو تو نہیں ماپا جا رہا بلکہ ان کے لیے ماپا جا رہا ہے کسی چیز کو، جیسے میں نے تفصیل میں آپ کو بتا دیا کہ دو مفعولوں کی طرف یہ متعدی ہوتا ہے فعل، اور کبھی اس کے پہلے مفعول پر لام جو ہے وہ داخل
ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے پہلا مفعول ہے، لیکن یہاں پر لام داخل نہیں ہوا، یعنی اصل میں یہ تھا قالوا لہم، لیکن ترکیب میں ہم اس ہم ضمیر کو ضمیر منصوب متصل کہہ کے مفعول بھی ہی بنائیں گے۔ او حرف عطف ہے اور وزن فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا قالوہم معطوف علیہ کے لیے، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط بن جائے گا، جس کا جواب و شرط آگے آ جائے گا یخسرون، جو کہ فعل با فاعل کا مجموعہ ہے، جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور پھر شرط جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا پچھلی آیت میں الذین کے بعد جو جملہ شرطیہ آ رہا ہے اس پر۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 3 کا۔ اور جب وہ ان کے لیے ناپتے ہیں، ماپتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، بہت ہی خطرناک آیت ہے۔ اس کے الفاظ میں بات کریں گے تو شروع میں حمزہ ہے جو کہ حرف استفہام ہے، لا حرف نفی ہے، یظن فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ذا نون مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، ظنن یظنن تبدیلی کے بعد ظن یظن ظنن، جس کے معنی گمان کرنا کے ہوتے ہیں۔ اولئکا جمع مذکر بعید کا اشارہ ہے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد ضمیر جو آتی ہے وہ منصوب متصل ہوتی ہے۔ مبعوثون صیغہ صفت ہے، اسم المفعول ہے، با عین ثا مادہ، بعث یبعث جس کا مصدر باسن یا بیستن آتا ہے، جس کے معنی دوبارہ زندہ کرنا کے ہوتے ہیں، اور اسم مفعول کا صیغہ جو ہے یہ جمع والا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو حمزہ یہاں پر استفہام کے لیے آیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ یہ حمزہ برائے استفہام انکاری ہے، اور اس میں توبیخ بھی ہے اور تعجیب بھی ہے، یعنی ڈانٹ بھی ہے اور تعجب بھی ہے، یعنی حیرانی ہو رہی ہے ان کے طرز عمل پر اور ڈانٹ پڑ رہی ہے ان کے اس طرز عمل پر۔ لا حرف نفی ہے، فعل مضارع سے پہلے آ رہا ہے اور فعل مضارع نارمل ہے یظن اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن ہمیں مرفوع کوئی اس نظر نہیں آ رہا، لیکن اولئکا جو ہے یہ مبنی اسم ہے تو ہم اس کو یظن فعل کے لیے فاعل بنا دیں گے۔ یظن اولئکا وہ گمان کرتے ہیں، لا یظن اولئکا وہ گمان نہیں کرتے، الا یظن اولئکا کیا وہ گمان نہیں کرتے، کیا گمان نہیں کرتے، دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں ظن یظن فعل کو، لہٰذا آگے انہم مبعوثون مصدر مؤول آ رہا ہے، اس لیے کہ انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم ہم ضمیر منصوب متصل ہے اور خبر جو ہے وہ مبعوثون مرفوع استعمال ہوئی ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر قائم مقام دو مفعولوں کے یظن فعل کے لیے، اور پھر یظن فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ظاہر بات ہے شروع میں استفہام ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ اس کو کہیں گے۔ ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 4 کا کہ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 5 جو کہ آیت نمبر 4 سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس کے الفاظ ہیں لیوم عظیم، جس میں لام حرف ہے، حرف جر ہے اس لیے کہ اس کے بعد اسم جو ہے یوم وہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور عظیم عظومہ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور ترکیب کریں گے تو لام جارہ ہے جس کا مجرور یوم ہے اور یوم موصوف ہے جس کی صفت عظیم آ رہی ہے، گویا موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مبعوثون کے، جو کہ پچھلی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جار مجرور جن 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک جو ہے وہ اسم المفعول بھی ہوتا ہے۔ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 5 کا، ایک بڑے یا ایک زبردست دن کے لیے، یا دن میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا۔ آیت نمبر 6 ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ الفاظ میں بات کریں تو یوما اسم ہے، یقوم قاف واو میم مادے سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قام یقوم قیامن بہت دفعہ آ چکا ہے فعل کھڑا ہونا کے معنی میں، الناس مرفوع استعمال ہوا ہے، لام حرف جر ہے اس لیے کہ اس کے بعد رب اسم جو ہے وہ مجرور ہے، اور العالمین العالم کی جمع ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو یوما ظرف ہے جس کا مضاف الیہ پھر ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے جس میں یقوم فعل ہے، الناسو فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، رب العالمین جار مجرور ہے، متعلق ہے یقوم فعل کے جس میں لام جارہ
دوبارہ ہے، رب مجرور ہے اور ساتھ ہی مضاف بھی ہے، اور العالمین مضاف الیہ ہے۔ یقوم فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے یوم ظرف کے لیے، اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر آسان ترکیب یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم ایک عانی فعل محذوف کے لیے مفعول بھی بنا دیتے ہیں۔ عانی فعل با فاعل ہو جائے گا اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول بھی بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے، میری مراد اس دن سے ہے جس دن تمام انسان رب العالمین کے لیے یعنی اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری ترکیب یہ بھی کی گئی ہے کہ اس مضاف اور مضاف الیہ کو یعنی ظرف اور مضاف الیہ کو مبعوثون کے متعلق بھی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح لیوم عظیم متعلق تھا مبعوثون کے، اسی طرح یوم یقوم الناس لرب العالمین بھی متعلق ہو جائے گا مبعوثون کے۔ اگلی آیت نمبر 7 ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ الفاظ میں بات کریں تو کلا آپ نے دیکھا ہے کہ تیسرے پارے کی صورتوں میں بہت دفعہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ حرف رد ہے، اس کے بعد انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، کتاب اسم ہے، الفجار الفاجر کی جمع ہے، لام حرف تاکید ہے، اور یہاں پر انا کے بعد آ رہا ہے تو ہم اس کو لام مزاحلقہ کہیں گے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد پھر ایک مجرور اسم سجین استعمال ہوا ہے۔ سجین کے بارے میں کچھ تفصیل لغات میں ذکر کی گئی ہے کہ اس کے مادے کے جو حروف ہیں وہ سین، جیم اور نون ہے۔ کئیوں نے کہا کہ یہاں پر نون جو ہے وہ لام کے عوض میں ہے، گویا اصل لفظ جو تھا وہ سجیل تھا، اور سجیل وہ مشتق ہے سجل سے، اور سجل کے معنی کتاب کے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سجین کا لفظ جو ہے یہ سجن سے ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ صیغہ صفت ہے اور اس کا وزن وہی ہے جو سکین چھری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا وزن ہے۔ اب ہم ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ کلا جیسے کہ میں نے کہا کہ حرف الرد ہے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا، اس کی ایک خبر ہوگی جو کہ مرفوع ہوگی، اور خبر کی جگہ پر مفرد جملہ یا شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے۔ انا کا اسم کتاب الفجاری ہے جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور مضاف کتاب جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ لام مزالقہ ہے، فی سجین جار مجرور، یہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کریں گے، ہرگز نہیں، بے شک بدکار لوگوں کا اعمال نامہ لازماً سجین میں ہے۔ ترجمہ میں نے سجین کا یہاں نہیں کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگے خود ہی ذکر کیا ہے آیت نمبر 8 میں کہ وما ادراک ما سجین، کہ تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے۔ میں نے ترجمہ پہلے کر دیا آیت کا، اب اس کے الفاظ پہ بات کر دیں۔ واو حرف ہے، ما اسم ہے، اسم و استفہام ہے، ادرا فعل ہے، فعل ماضی، دال را یا مادہ باب فعل، ادرا یدری ادران دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خبر دینا کے معنی میں، بتانا کے معنی میں، کاف ضمیر منصوب متصل استعمال ہوئی ہے، ما پھر اسم و استفہام ہے، اور سجین دوبارہ لفظ آ گیا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو کو عاطفہ قرار دیں گے، ما اسم و استفہام بمعنی ایو شعین کے مبتدا بن جائے گا، ادرا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی اول ہوگا، اور ما سجین جو ہے یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی ثانی قرار دے دیا جائے گا ادرا فعل کے لیے، جس میں ما سجین کی ترکیب اگر میں کروں تو ما اس میں استفہام مبتدا بن جائے گا جس کی خبر پھر سجین آ جائے گی۔ پھر ادرا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا ما مبتدا کے لیے، اور ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ میں اس آیت کا پہلے ہی آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اور واو کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ واو کو استنافیہ بھی مانا گیا اور اعتراضیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی یہاں پر یہ واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ استنافیہ ہے یا اعتراضیہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں سجین کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کتاب مرقوم، دو الفاظ میں مشتمل یہ آیت ہے جس میں ایک لفظ کتاب ہے، تحریر کے معنی میں، لکھی ہوئی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اور مرقوم اسم مفعول کا صیغہ ہے، را کاف اور میم اس کا مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، رقم یرقم رقمن جس کے معنی نشان لگانا کے ہوتے ہیں۔ کتابن مرقوم دونوں مرفوع ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، لہٰذا یہ موصوف صفت بن جائیں گے، اور یہ مرکب توصیفی جو ہے اس کو ہم ایک محذوف مبتدا ہوا کی خبر بنا دیں گے کہ ہوا کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یا کتاب مرقوم کو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل کی دوسری خبر بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بڑی دور کی ترکیب ہو جائے گی۔ بل آسان یہی ہے کہ ایک مبتدا محذوف مانا جائے ہوا،
جس کی خبر اس کو قرار دیا جائے۔ یہاں پر ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے تو ہم اپنے سبق کو آیت نمبر 9 تک ہی محدود کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیات سے انالیسس شروع کریں گے، لیکن سبق کے اختتام سے پہلے ان آیات کا اتھینٹک ترجمہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی کیا انہیں یقین نہیں ہے؟ اب یہاں پر گمان کے معنی نہیں ہے، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا سجین کا، یعنی سجین کے حوالے سے بعض کہتے ہیں کہ یہ سجن سے ہے، جیسے کہ میں نے اس لفظ کی لغوی بحث میں آپ کو بیان کیا تھا، مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دی ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ہے؟ یعنی یہاں پر اگر ہم سجین لفظ ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آیت نمبر 10 سے انالیسس شروع ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔